بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مودی سرکار کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے کہ افغان طالبان کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا اور کیا کچھ باتیں نہیں کیں، لیکن افغان طالبان نے منوا کر چھوڑا ہے۔ 2000 افغان طالبان جو کہ انتہائی اہم ہیں افغان طالبان کے لیے، جنہوں نے حکومت بھی سنبھالنی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو کہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمیں رہائی ملے اور ہم جا کر لڑیں۔ ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور اس رہائی کے بعد اشرف غنی اور عبداللہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور مودی کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا تھا کہ افغان طالبان کشمیر کے اندر گھسیں گے عید کے بعد، تو یہ جعلی اور فیک خبر ہے۔ یہ اب آپ کو حکمت نظر آئے گی افغان طالبان کی کہ انہوں نے انڈیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم انٹرنل میٹرز میں نہیں بولتے کسی کے، لہٰذا ہمارے بھی انٹرنل میٹرز میں نہ بولا جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے 2000 قیدی رہا کروا دیے ہیں، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں، اور اب امریکی فوج کا مورال بھی کافی گر چکا ہے، اور وہ شکست کھا چکے ہیں، اور اشرف غنی بیک اپ کے چکروں میں ہیں۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب آپ نے 2000 ارب ڈالر گوا دیا تھا آفیشیلی، اور ان آفیشیلی تو اس سے بھی زیادہ گوا دیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے جو حملہ استعمال کرتے تھے یا ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے تھے وہ آپ نے کی، اور ان کو قید کرنے کی کوشش کی۔ یہ اس وقت کے لوگ قید کیے ہوئے ہیں، لیکن اب صورتحال یہاں سے دیکھ لیں کہ شاہ احمد نورانی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خواب سنایا ہے ملا عمر کی جانب سے، کیونکہ جو ہمارا لیڈنگ وفد یہاں سے گیا تھا انہوں نے ملا عمر سے بات کی، اور مشرف نے کہا تھا کہ ان کو جا کر سمجھائیں۔ تو ملا عمر نے کہا کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے کہ آپ نے اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا، جیت آپ کی ہی ہوگی۔ تو ملا عمر نے بتایا کہ ان کو جا کر بتا دینا کہ پہلے تو ہم شاید تھوڑا بہت ڈگمگا رہے تھے، لیکن اب چونکہ اشارہ مل گیا ہے تو اب ہم پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹیں گے، اور اب تو فتح ہی فتح ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان کا ایمان اتنا ہے تو کیا صورتحال پیش ہوگی۔ شاہ احمد نورانی جب اپنی تقریروں میں خواب سناتے تھے تو پاکستان کے میڈیا کو اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ خواب بیان کریں، اور یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کے لیے کیا موت ہے۔ تلداغ میں چائنا گھسا ہوا ہے، اور گلگت بلتستان میں جنرل باجوہ دھمکی دے چکے ہیں، اور کشمیر میں محاذ بھی انتہائی گرم ہے، اور انڈیا کے خلاف افغانستان کے اندر افغان طالبان نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اور دیکھیں اگر ان کے BLA کے اندر دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغان طالبان کے انڈیا کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یا پاکستان نقصان نہیں پہنچا رہا؟ اگر انڈیا کا دہشت گرد BLA کا ہو تو مرتا ہے تو نقصان بالکل انہی کا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کیا اس صورتحال کے اندر افغان طالبان کے پاس کیا بہت بڑی آرمی تھی، کیا ان کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی تھی، اور کیسے انہوں نے جنگیں جیتیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو آپ کے جو لڑنے والے صحابہ ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ کم ہے، اور دشمن جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ اب فرق کیا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جب ہم میدان میں کھڑے ہو تو حق کے ساتھ لڑیں۔ یہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ 48 ممالک کی فوج ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں کسی بھی جگہ پر لڑنے کے لیے جائیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فتح یاب نہ ہو۔ 1965 کے اندر انڈیا جو کہ ہمارے سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے آیا تو اسے شکست ہوئی۔ اب اتنے سال گزر جانے کے بعد جب ابھینندن یہاں پر آیا تو انہوں نے وہی کوشش دوبارہ کی، شاید اب یہ پاکستانی بدل چکے ہیں، لیکن ان کو دوبارہ سے وہی رسپانس ملا۔ لہٰذا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اشرف غنی نے وہاں پر گھٹنے ٹیک دیے ہیں افغان طالبان کے آگے۔ انڈیا کا بھی وہاں سے صفایا ہونے والا ہے، اور پاکستان کو جلد از جلد فیصلہ کرنا کہ کشمیر پر کرنا کیا ہے۔ آپ کا لڑے بغیر یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ لڑیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور ہمارے پاس یہ افغان طالبان کی مثال بھی موجود ہے۔